حضرت وہب ابن منبع کے پاس مزدور آ گئے، مزدور، ہم سارے بڑے پریشان، اور جب جا کے اماں کو دکھ سناتے اماں تھوڑی اور رو پڑتی ہے، حالات اور خراب ہو جاتے، زیادہ خراب ہو جاتے۔ حضرت سیدنا وہب ابن منبع مزدور آ کے کہنے لگے ہماری بھی کوئی زندگی ہے، ہمیں یہ پہاڑ کاٹنے پڑتے ہیں، تو فرمانے لگے آؤ تمہیں بنی اسرائیل کی بات نہ سناؤں، تمہارا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ کہا سنائیے۔ کہنے لگے بنی اسرائیل کی ایک ماں کے 7 بیٹے تھے، بادشاہ نے کہا خنزیر کھانا پڑے گا، جو بچہ یورپ بھی جائے نا اسے بھی تلقین کر کے بھیجو کہ بیٹے حرام حلال کا خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو گوشت حرام سے پلے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو کسی کا دل کرتا ہے اس کا بیٹا جہنم میں جائے؟ کہا خنزیر کھانا ہے، خنزیر۔ یہاں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں فون کر کے کہ صاحب مجبوری ہے، اب ہم نے یہاں یورپ میں آ کے سٹور بنایا تو شراب تو رکھنی پڑے گی، تو میں کہتا ہوں واپس آ جاؤ اچار سے روٹی کھانا، شراب بیچنے کی مجبوری میں بھی اجازت نہیں، مجبوری میں بھی شراب کا دھندا کرنے کی اجازت، آ جاؤ اچار ڈال لو۔ میری اماں تو کہا کرتی تھی کہ گرمیوں میں اچار ڈال لو اور بڑولے میں گندم ڈال لو، پھر خیر صلی اللہ سارے سال کی، تو آؤ اچار ڈالو گندم ڈالو گزارا صحیح ہوگا، کوئی حرج نہیں، لیکن شراب بیچنے کی مجبوری میں بھی اجازت، بول کے بتائیں، بول کے گواہی دیں، شراب بیچنے کی مجبوری میں بھی اجازت ہے؟ بالکل اجازت نہیں، قطعاً اجازت نہیں۔ تو وہب ابن منبع کہنے لگے کہ ماں کو کہا گیا کہ خنزیر کا گوشت تیرے بچے نہیں کھاتے تو فساد برپا ہوتا ہے ملک کے اندر، بادشاہ کافر تھا تو خنزیر کھانا پڑے گا، تو ماں کہنے لگی یہ نہیں کھائیں گے، تو بادشاہ نے ماں کی آنکھوں کے سامنے بڑا بیٹا قتل کیا، پھر چھوٹا قتل کیا۔ وہب ابن منبع کہتے ہیں بنی اسرائیل کی اس بی بی کے سامنے 6 بیٹے قتل ہوئے، 6 بیٹے صرف کس بات پر کہ خنزیر کا گوشت کھانا ہے۔ تو ماں نے کہا نہیں، میں اپنے بچوں کو حرام کھانے کی اجازت، حالانکہ شرعی مسئلہ ہے، جان بچانے کے لیے گنجائش ہے، لیکن جو ڈٹ جائے گا وہ بڑا شہید ہوگا، اس کا درجہ پھر بڑا ہوگا۔ 7ویں بیٹے کی باری آئی تو ماں کی آنکھوں میں آنسو ٹپکے، 6 بیٹے قتل ہوئے تو اماں روئے بھی نہیں۔ وہب ابن منبع کہتے بادشاہ کہنے لگا کہ اب نرم ہو گئی ہے، 6 بیٹے اکٹھے قتل ہو گئے، کہنے لگا اس کو سائیڈ پہ جا کے سمجھا لے، ہے بھی چھوٹا، اگر یہ کھا لے گا گوشت خنزیر کا معاذ اللہ تو میں چھوڑ دوں گا، کم از کم تیرے بڑھاپے کا ایک سہارا تو رہ جائے گا۔ تو اماں بیٹے کو کونے میں لے گئی، جا کہنے لگی بیٹا ماں ہوں نا، ایک آنسو نکل آیا، کیا کروں، مجبور ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر میرا دودھ پیا تو میں نے تمہیں حلال کا دودھ پلایا ہے، حرام کا لقمہ نہیں جانا چاہیے۔ ماں مسکراتی ہوئی بچے کو لے کے آئی تو بادشاہ کہنے لگا سمجھا دیا ہے، کہنے لگی سمجھا دیا ہے، وہی کرے گا جو میں نے کہہ دیا ہے، وہی کرے گا جو میں نے۔ تو بادشاہ نے گوشت رکھا خنزیر کا لا کے سامنے، تو بچے نے اٹھا کے گوشت بادشاہ کے منہ پہ پٹکا اور پٹک کے کہنے لگا ہمیں کمزور سمجھتا ہے، جو خدا کی توحید والے ہو وہ کمزور نہیں پڑا کرتے۔ کہا یہ سمجھایا تھا، کہا نہیں سمجھایا تو ذرا زیادہ تھا پر اس کے ہاتھ ہی صرف پلیٹ آئی ہے، سمجھایا تو ذرا زیادہ تھا پر صرف جو چیز ہتھے آنی تھی وہی مارنی تھی نا، تلوار اس کے قبضے میں تھی نہیں ورنہ تیری گردن اتار دیتا۔ تو حضرت وہب ابن منبع فرمانے لگے ماں بھی شہید ہو گئی اور 7واں بیٹا بھی شہید ہو گیا، لیکن کہتے ہیں وہ 7 نے جب جان دی تو پھر فوجیں آئیں، پھر انقلاب آیا، پھر وہ جو بادشاہ لوگوں کو خنزیر کھلایا کرتا تھا وہ قتل ہوا، پھر بنی اسرائیل میں انقلاب آیا۔ تو قصیدہ جناب خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور تھا، عربی قصیدہ لکھا تھا انہوں نے، کسی کے ہاں بھی کوئی انتقال کر جاتا تو ان کا وہ عربی قصیدہ پڑھا جاتا، اور جب وہ قصیدہ پڑھا جاتا تو لوگ دھاڑے مار مار کے روتے، دھاڑے مار مار کے۔ حالانکہ رونا رلانا اتنا اہم کام نہیں جتنا کسی کے دل کو تسلی دے دینا اہم کام ہے، جتنا کسی کی اشک شوئی، آنسو نکالنا تو جرم ہے، آنسو پوچھنا ثواب ہے۔ یہاں لوگ رلانے کی ڈیوٹی کرتے ہیں، آنسو پوچھنے کی ڈیوٹی نہیں کرتے۔ حضرت جناب سیدنا خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وہ قصیدہ پڑھا جاتا، لوگ دھاڑے مار مار کے روتے۔ یہ وہی خنسا تھیں کہ جنگ احد سے کچھ مہینے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ یہ وہ بی بی مشہور شاعرہ جن کا قصیدہ رونے رلانے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ ان کے 4 بیٹے جوان تھے۔ احد کے لیے جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نا، فوجی آئے، مائیں بہنیں بچے تیار کریں بھیجیں،
تو ان کی سہیلیاں کہنے لگی کلمہ تو پڑھ گئی ہے، تیرے بچے بھی پڑھ گئے ہیں، پر تیرا سب کو پتا ہے تیرے بچے کوئی نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ایک بھائی کے جانے پر تو نے قصیدہ لکھا ہے تو آج تک پڑھا جا رہا ہے، تو 4 بچے کیسے تیرا نہیں جاتا؟ جناب خنساء چوپ پہ جب جنگ احد کے لیے سپاہی اور مجاہد نکلنے لگے تو 4 بیٹے لے کے چوک میں آ گئے. وہ بی جس کا رونا دھونا مشہور تھا، وہ اپنے بچوں کو چوک میں کھڑا کر کے آتی ادھر دیکھو، قسم ہے مجھے اللہ کی عزت کی، میں نے تمہارے باپ کے ساتھ، یہ ماں لیکچر دے رہی ہے اور چوک میں دے رہی ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے. جناب خنساء کا خطبہ مدینے کے چوک میں، کہنے لگی مجھے اللہ کی عزت کی قسم، میں نے جاہلیت کے زمانے میں بھی تمہارے باپ کے بستر کو کبھی ناپاک نہیں کیا، کبھی ناپاک نہیں کیا. میں نے طیب اور طاہر بچے پیدا کیے اور میں نے تمہیں اپنے سینے سے اپنے وجود کی خوراک تمہیں دی، دودھ پلایا. میرے بچوں، سارا زمانہ جانتا ہے کہ میں کسی کی جدائی نہیں سہ سکتی. میرا بھائی گیا تھا تو میرا قصیدہ ضرب المثل بن گیا، دنیا پڑھتی ہے، پر اب سنو، اب میں مسلمان ہوں، اب میں رسول پاک کا کلمہ پڑھتی ہوں. یاد رکھنا، جب میدان میں تیر چلے نا اور تلواریں چمکے اور نیزے برسے تو سب سے پہلے زخم میرے بچوں کو آنے چاہیے. بچوں کی تربیت ماں کر رہی ہے، پہلا زخم تمہیں لگے. اور پھر کہنے لگی اگر میرا دودھ پیا نا تو پھر یاد رکھنا کوئی ایک تیر بھی تمہاری پشت پہ نہیں ہونا چاہیے، جتنے بھی کھانا سینے پہ کھا کے آنا. کوئی مجھے یہ نہ کہے تیرے بچے بھاگ گئے تھے اور پشت پہ انہوں نے تلواریں کھائیں اور زخم کھائے، اور لوگ خبردار سینے پہ تیر کھانا، خبردار جرت کا مظاہرہ کرنا. یہ خطبہ دے کے جناب خنساء اندر چلی گئیں. لوگ کہتے ہیں حیران رہ گئے. مزے کی بات یہ تھی پھر بھی بیویاں کہنے لگی خطبہ تو دے دیا ہے، دعا کرو اس کا کوئی بچہ شہید نہ ہو جائے. بڑے سخت قصیدے لکھتی ہے، شہید نہ ہو جائے، دعا کرو. لیکن اللہ بڑا ہی بے نیاز ہے، ان کے 4 بچے شہید ہو گئے، 4. 18 زخم تھے بچوں کے پر، تھے سارے سینے پہ. 18 گھاؤ تھے تلواروں کے پر، سارے سینے پہ. میرے محبوب احد سے واپس آئے. او بھائی، 4 بیٹے جس ماں کے چلے جائیں، اس ماں کو تسلی کون دے؟ جناب خنساء آ کے کھڑی ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں ہمارا خیال تھا کوئی درد والا شعر پڑے گی، رلا دے گی دنیا کو، لیکن میرے حبیب پاک نظر اٹھائی. کہا خنساء تجھے پتا ہوگا تیرے 4 بیٹے شہید ہو گئے. کہنے لگی حضور یہی تو دکھ ہے. جب کہا نا یہی دکھ ہے تو کان کھڑے ہو گئے لوگوں. حضور یہی تو دکھ ہے، یہی تو پریشانی ہے. محبوب نے فرمایا کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگی حضور یہی تو پریشانی ہے، میرے 4 تھے، دل کرتا ہے میرے 14 ہوتے. حضور یہی تو دکھ ہے، 4 تھے، دل کرتا ہے 400 ہوتا. 4 کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا. سونیا میرا 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. کہ حضور 4 تھے. اور پھر مسجد نبی آج بھی اس ماں کی جرت کی گواہ ہے کہ ماں پوچھنے لگی سونیا میں یہ نہیں پوچھنے آئی کہ میرا کوئی بچہ ہے کہ نہیں، یہ پوچھنے آئی ہوں کہ میرے بیٹوں نے کوئی پشت پہ زخم تو نہیں کھایا. حضور کوئی پشت پہ زخم تو نہیں کھایا میرے بچوں نے، کوئی پشت پہ زخم؟ تو رسول پاک نے فرمایا خنساء تیری جرت کو اللہ قبول فرمائے، تیرے بچوں نے جتنے بھی زخم کھائے ہیں سینوں پہ کھائے. میں نے کہا مائیں عظیم ہوں تو بچے بھی عظیم ہوتے ہیں. اور اگر ماں کسی کے سائے کا اندھیرا دیکھ کے ڈر جائے تو بچوں میں جرت کیسے آئے گی؟ بچے کربلا کے میدان میں کیسے جائیں گے؟ بچے اس طرح میدانوں میں